جو آفت آپس کی نفرتوں کو جنم دیتی ہیں، محبتوں کو ختم کرتی ہیں، معاشرے کو برباد کرتی ہیں، گھروں کو اجاڑتی ہیں، رشتے ناتوں کو توڑتی ہیں۔ تین باتیں، ان میں سے ایک یہ ہے، اے ایمان والو زیادہ گمان سے بچو، زیادہ گمان سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ اس گمان سے مراد بدگمانی ہے۔ بدگمانی کرنا گناہ ہے، اور جو بدگمانی کرتا ہے اس کے دل میں جس سے بدگمانی کی ہے اس کی نفرت آ جاتی ہے، اس کی محبت میں کمی آ جاتی ہے۔ بدگمانی، مثلا ایک آدمی نماز میں نظر نہیں آیا، اب یہ گمان کر لینا کہ جی وہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، یا یہ گمان کرنا کہ وہ صبح کو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی فجر میں بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی جو پکے نمازی ہیں، بعض دفعہ نظر نہیں آتے، اب یہ گمان کرنا کہ جی فجر میں نہیں ہے نا، اس کا مطلب ہے پڑھتا ہی نہیں ہے یا اٹھتا ہی نہیں ہے، قضا کر دیتا ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں آ کے پڑھ لے، کہیں اور پڑھ لی ہوگی، کسی اور مسجد میں چلا گیا ہوگا۔ بدگمانی کرنا گناہ ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں حج پہ جا رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ جب آدمی حج پہ جاتا ہے، اتنا لمبا سفر ہے، اس کے پاس توشہ ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، اس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا یہ ملنگ ٹائپ آدمی اب یہ خالی ہاتھ جا رہا ہے، اب راستے میں جا کے بھیک مانگے گا، اوروں سے کھانا مانگے گا، اوروں سے توشہ مانگے گا، اور نہیں مانگے گا تو شکل بنائے گا، اوروں پہ بوجھ بنے گا، تو اچھا نہیں کر رہا یہ۔ تو میرے دل میں آئی کہ کوئی موقع پا کے اسے سمجھاؤں کہ بھئی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جب سفر پہ نکلتے ہیں تو پوری تیاری سے نکلتے ہیں، ورنہ اوروں پہ بوجھ بنتا ہے، اوروں کے لیے پریشانی بنتی ہے۔ کہنے لگے جو ہی میں نے یہ سوچا نا، تو اس لڑکے نے میری طرف دیکھا اور قرآن کی یہ آیت پڑھی، اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، بدگمانی گناہ ہے۔ کہنے لگے جو ہی اس نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا یار یہ تو کوئی بڑا بزرگ ہے، ابھی میں سوچ رہا تھا اس کو پتہ چل گیا، یہ تو بڑا